سے بڑھ کر بھی انسان کے اور بھی دشمن ہیں۔ ہمارے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ انسان کے 4 بڑے ایسے دشمن ہیں جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسرا انسان کا دشمن یہ دنیا ہے جو انسان کے ساتھ دشمنی کرتی ہے۔ انسان اس دنیا کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، محبت کر لیتا ہے، حالانکہ یہ دنیا انسان کے ساتھ بے وفائی کرنے والی ہے۔ اس کی محبت نہ پائیدار اور نہ قابل اعتماد ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دنیا کی حقیقت کو واضح کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ انسان کو دھوکہ ہی دیتی ہے، اور جو انسان کو دھوکہ دے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا انسان کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے۔ جو انسان صرف اسی دنیا کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، اسی دنیا کو اپنا آخری ابدی مقام سمجھتا ہے، اسی اندیشے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں فرمایا، انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا ولکنی اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوها، کہ مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ شرک کریں گے، لیکن میں اپنی امت سے اس معاملے میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ دنیا کے ساتھ دل لگا بیٹھیں گے۔ آج وہی اندیشہ پورا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں صرف عام کی بات نہیں، حتیٰ کہ خاص لوگ بھی اس دشمن کا شکار ہیں۔ جو علم کو جانتے ہیں وہ بھی اس دشمن کے ہاتھوں دشمنی کرنے کے لیے، اس دشمن کے ہاتھوں، اس کے ہتھ کنڈوں کے ہاتھوں اس کے اندر مبتلا ہے۔ ہر انسان صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، کس لیے؟ میں اس دنیا کو مزین کر لوں، اس دنیا کو خوبصورت بنا لوں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اسی دنیا کو اپنا آخری مقام سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے اپنی امت کے متعلق، یہ کہیں دنیا کی رنگینی میں دھت نہ ہو جائے۔ لیکن بعض مسلمان اسی حدیث کو اس دلیل پر پیش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ شرک نہیں کر سکتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے اس فرمان میں دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے، اپنی امت کے اندر پائے جانے والی غلطی کو واضح کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو فرما بھی دیا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر مسلمان جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی وہ مشرک ہے۔ تو مومن ایمان والے بھی شرک کرتے ہیں۔ معافی کب ہے؟ جب انسان توبہ کر لیتا ہے۔ برکیف یہ انسان کی دشمن دنیا، جس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، اپنے لیل و نہار شب و روز اسی کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین انسان ہے وہ جسے دنیا غافل کر دے، جسے دنیا اس چیز کو بھلا دے کہ اس نے اس جہان کو چھوڑ جانا ہے، یہ دنیا اس کا ابدی مقام نہیں ہے، اس نے ایک دن اس جہان کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ہمارے سامنے اللہ تعالی ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے کئی واقعات پیش کرتا ہے۔ آپ احباب کے سامنے بھی کئی ایسے واقعات ہوں گے۔ گزشتہ 2 ہفتے کے اندر میرے سامنے بھی کئی ایسے واقعات آئے
اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر تو پہلے بھی یقین تھا کہ ہم نے اس جہان میں، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، لیکن ان 2 ہفتوں کے اندر کم و بیش 10-12 کے قریب ایسے اعلانات سنے کہ یہ یقین اور پختہ ہو گیا کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اور جس کی بھی یہ فوتگی کا اعلان یا خبر سنتا تھا حیران ہو جاتا تھا کہ وہ 30 اور 35 سال سے کم ہی عمر تھی۔ آج ہم سب کے سامنے بھی یہ عبرتناک واقعے موجود ہیں، بلکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی ایسے جنازے بھی اٹھائے ہوں گے جو ہمیں یہ بات بتلاتے ہوئے جا رہا ہے کہ میں نے اس دنیا سے بڑی محبت کی تھی، اس دنیا کے ساتھ بڑا دل لگایا تھا، اس دنیا کے ساتھ بڑی محبت کی، اس کے لیے بڑی تگ و دو کی، بڑا مال و دولت اکٹھا کیا، لیکن آخر کار اس دنیا نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ تاریخ کی کتابوں کو اٹھایا جائے تو اس کائنات میں ایک انسان سکندر اعظم کے نام سے گزرا ہے۔ اپنے آخری وقت میں لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے جاتا ہے۔ آدھی دنیا کا یہ مالک، آدھی دنیا کا یہ حاکم، آخری وقت میں کیا کہتا ہے؟ ان برِ صغیر کے علاقے سے گزرتا ہوا یونان کا یہ رہنے والا جب موت قریب آ گئی، اس دنیا نے بے وفائی کی، تو کیا کہتا کہ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لو لیکن مجھے میرے علاقے تک پہنچا جا۔ لیکن اس دنیا نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور اپنے حواریوں کو یہ حکم دیا کہ جب مجھے کفن دو تو میرے ہاتھ اس کفن سے باہر نکال دینا۔ آپ کے اور میرے لیے ایک سبق چھوڑ کر گیا، اس دنیا کی حقیقت کو بیان کر کے گیا کہ ساری زندگی اس دنیا کے پیچھے پڑا رہا، آدھی دنیا کا میں مالک تھا، اس انگوٹھے کے نیچے یہ میری دنیا تھی، لیکن آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں اس دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں۔ آخری وقت میں لوگوں کو کس بارے میں وصیت کر کے گیا کہ یہ دنیا انسان کے ساتھ وفا نہیں کرتی، یہ آخر کار انسان کو چھوڑ جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آخری والے مقام کو پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دنیا کی رنگینی کے اندر دکھ رہنے والوں کے متعلق فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، بے شک جو لوگ آخرت کی امید نہیں کرتے، صرف اس دنیا پر ہی مطمئن ہو گئے ہیں، اس دنیا کو ہی اپنا حقیقی اور ابدی مقام سمجھ بیٹھے ہیں، ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم رکھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکے گا، آگ کے اندر انسان جائے گا۔ آج انسان کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، اولاد کی فراوانی آ جاتی ہے، انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس دنیا میں ابو جہل کے دور کے اندر ولید بن مغیرہ بھی گزرا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ المدثر کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے اس کو بڑا مال دیا تھا، اللہ نے اس کو بڑی اولاد دی تھی، وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اللہ نے بڑا مال دیا، بڑی اولاد دی، لیکن اس کی یہ غرض، اس کا یہ طمع، اس کی یہ لالچ ختم نہیں ہوتی، یہ اور مزید کے لیے خواہش کرتا تھا۔ اس نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا، آخرت کو جھٹلا دیا، صرف اسی دنیا کو اپنا حقیقی مقام سمجھا کہ میں نے صرف اسی دنیا پر رہنا ہے، آخرت کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر دیا۔ 10 بچے، ٹوٹل اس کے 13 بچے تھے، 3
مسلمان ہو جاتے ہیں 10 اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے صرف اترانے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میرے پاس بڑے بچے ہیں، میرے پاس بڑا مال و دولت ہے۔ یہی انسان صرف دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم بنا دیا۔ اور کون سی جہنم؟ قرآن مجید کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے صعودہ کا ذکر کیا ہے اور آگے جا کر سقر کا ذکر کیا ہے۔ ایسی جہنم جس کے اندر ایک ایسی پہاڑی موجود ہے، 70 سال کی مسافت کر کے اس کے اوپر جایا جاتا ہے، پھر اس انسان کو اس پہاڑی سے لٹرایا جائے گا۔ 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مقرر کیے ہیں جو صرف دنیا کو ہی اپنی حقیقت سمجھ بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس دنیا کو ہی اپنا آخری اور ابدی مقام سمجھ بیٹھیں گے، پھر اللہ کی آخرت سے ہم محروم ہو جائیں گے، اللہ کی جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بطور امتحان، بطور آزمائش بھیجا ہے۔ ایک مسافر کے طور پر اس دنیا میں انسان آیا ہے۔ انسان کی حقیقت اس دنیا میں اس پانی کے اوپر اس بلبلے کی طرح ہے جو پانی کے اوپر کچھ دیر کے لیے نمودار ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان بھی اس دنیا میں صرف اتنا وقت لے کر آیا ہے، اور اس وقت میں انسان کو اپنے اس آخری مقام کے لیے، اس ابدی مقام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اپنے لیے محنت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ انسان سمندر کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالے، اس انگلی کے ساتھ جتنا پانی آئے یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ جب انسان کا قیامت کے دن جائے گا، آخرت کی زندگی کو دیکھے گا، وہاں بھی اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرے گا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کچھ دن کے حصے کے مطابق تھی۔ اللہ پوچھے گا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دنیا کی زندگی کتنی گزار کے آئے ہو؟ آج ہم 70-80 سال گزارتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن آخرت کی ابدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی کو جب دیکھیں گے تو یہ مجرم لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم دنیا کے کچھ گھنٹے ہی گزارتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کئی ایسے واقعات پیش کرتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اس دنیا کے اندر ہم نے حقیقی طور پر نہیں رہنا۔ اسی مسلک کے ایک عالم دین عتیق اللہ عمر حافظہ اللہ سعودی عرب کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ کچھ علماء سعودیہ کے اندر جاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی ایک شہزادہ کرتا ہے، اور شہزادہ ان سے ایک درخواست کرتا ہے کہ میں نے 18 سال لگا کر ایک محل تیار کیا ہے، آج عصر کے بعد اس کی اوپننگ ہے، اس کا افتتاح ہے، آپ ضرور وہاں تشریف لائیے گا۔ یہ عالم جو اس کی دعوت کے لیے گئے تھے، عصر کی نماز پڑھی، اس کے منتظر ہیں، انتظار میں ہے کب وہ آئے، ہم اس کی 18 سال کی اس محنت کو دیکھیں کہ اس نے 18 سالوں کے اندر کتنا خوبصورت محل بنایا ہے۔ 18 سال گزر گئے اس محل کو بناتے ہوئے، یہ عالم دین وہاں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مغرب سے پہلے کچھ وقت ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے، کیا شہزادے نے آپ کو ہی یہاں روکا ہوا تھا افتتاح کے لیے؟ انہوں نے کہا بالکل یہی بات ٹھیک ہے، ہم اسی کے انتظار میں ہیں۔ کہا میں اسی شہزادے کا ڈرائیور ہوں، میری اس نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں آپ کو لے کر آؤں، لیکن عصر سے کچھ چند منٹ پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی۔ آج ہم بھی اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں مکان بنانے کے لیے، ساری زندگی ہم لگا دیتے ہیں کوٹھیاں بنانے کے لیے، لیکن آخر کار کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا اس میں لیٹنا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کا مقام جو ہمارے لیے ابدی ہے، اس کے لیے محنت کریں۔ قرآن مجید کی ان آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین اور حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف دنیا کے ساتھ دل، صرف دنیا کے لیے دنیا کو چھوڑ دے، صرف آخرت کے لیے محنت کرتا رہے، یعنی رہبانیت اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان
زندگی کا جو مقصد بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں عبادت کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ چند مخصوص اعمال پر مشتمل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت کیا ہے، نماز پڑھ لی ہے عبادت ہے، روزہ رکھ لیا ہے عبادت ہے، ہم کہتے ہیں قرآن مجید پڑھ لیا ہے، ذکر اذکار کر لیے ہیں، صرف یہی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں عبادت صرف یہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے۔ اگر انسان اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، اللہ اس کا ہر لمحہ ہر منٹ جو ہے وہ عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ ایک مثال بیان کر کے سمجھاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساری رات کا سونا عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے ہر منٹ اور سیکنڈ کو عبادت لکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے صحابی کو یہ دعا سکھلائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے اور میری آخرت بھی بہتر